السلام على یاد آیا نہ کوئی پائی جو دریا کی ہوا، ہائے کس دل سے کیا تم نے گوارا بھیا، ہر تماچے پہ سکینہ نے تمہیں یاد کیا، عباس اے شیر نیستان حیدر، عباس اے شیر نیستان حیدر، حال شبیر کا اب تو نہیں دیکھا جاتا، ہے کمر خم نہیں آنکھوں سے سجائی دیتا، یہ ضعیفی یہ جوان لال کا صدمہ بھیا، تھام لو بڑھ کے ذرا ہاتھ تمہیں بھائی کا، عباس کھاتے ہیں ٹھوکر پر ٹھوکر، عباس دیتی تھی صدا زینب رو کر، عباس اے شیر نیستان حیدر، پر محمد و آل محمد صلوات۔ بار دیگر نعرے صلوات۔ حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، پردیس میں لوٹی گئی، پردیس میں لوٹی گئی حیدر کی کمائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، شیخ نے یہ کہا لاشے سکائے گھروں سے، بابا کی طرح تم بھی جدا ہو گئے ہم سے،
ارے دو بار یتیمی میری بہنوں پہ ہے آئی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، مظلوم سے مقتل میں چلا بھی نہیں جاتا، جب خاک پہ گرتے ہیں اٹھا بھی نہیں جاتا، ارے غازی کی شہادت نے کمر ایسی جھکائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، بچی نے کہا شاہ سے فرض اپنا نبھاؤں، نزدیک اگر ہے کوئی بستی تو میں جاؤں، ارے امو کا کفن لائے گی امو کی فدائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، اور خط خاک پہ دیتے تھے قدوں زین سے جس کے، میدان میں اس شیر کے اتنے ہوئے ٹکڑے، ارے سجاد نے چادر میں وہ میت ہے اٹھائی، حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی، حضرت سے جدا ہو گیا، بر محمد و آل محمد صلوات۔ بر محمد و آل محمد نعرہ صلوات۔ کچھ تو حیدر کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ تو حیدر کچھ علی، کچھ مرتضیٰ کہنے لگے، کچھ شب ہجرت محمد مصطفیٰ کہنے لگے، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ
کی قدرت کا غار، ڈرتے ڈرتے ہم نے تو اللہ کی قدرت کا غار، توبہ توبہ یہ نصیری تو خدا کہنے لگے، کچھ تو حیدر کچھ علی، نعرہ صلوات۔ شور غیب شام کے لشکر میں کے عباس آئے، شام کے لشکر میں کے عباس آئے، اور تواتر خبر آئی کہ بہت پاس آئے، پر غم شاہ شہیدان سے بصد یاس آئے، بولی تقدیر کے یہ جنگ انہیں راس آئے، بڑھ کے گھوڑے کا شجاعت نے قدم چوم لیا، فتح نے گوشہ دامان علم چوم لیا، شور غیب، نعرہ صلوات۔ فاتحہ۔ جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر، گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر، غرق خون ہو گیا وہ بغیر کرم
دریا پر غل تھا زخمی ہوا سقائے غرم دریا پر غل تھا زخمی ہوا سقائے غرم دریا مشک کو دانتوں میں پکڑے ہوئے یوں لاتا ہے داغن شعر میں جس طرح شکارا جب ہوئے بازوئے عباس قلم دریا پر غش کی آمد ہے جگر سوز آتش سے ہے کباب ہیں جو بے دست ٹھہرتی نہیں پاؤں میں رکھا پیاس بچوں کے لیے سینے میں دل ہے بیتاب غم یہی ہے کہ کہیں مشق سے ضائع نہ ہو آپ تیر پیغم جو کمانوں سے چلے آتے ہیں یا لے کہتے ہیں اور مشق پہ جھک جاتے ہیں کر کے موسوئے نجف کہتے تھے دیدہ تر یا لے لیجئے مجھ بے کس و مضطر کے خبر اے شہ عقدہ کشا بادشاہ جن و بشر چاہتا ہوں میں کہ اس مشق کو پہنچے نا ضرر آپ کے بیٹے کا شیدا ہوں مدد لازم ہے آپ کے پوتی کا سقا ہوں مدد لازم ہے اسب سے کہتے تھے عباس یہ بات چشمے پر آپ یہاں سے لے چل مجھے اے اسب وفادار شکار پیاس ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا سبا پیاس ہوئیں گے جو سیراب تو ہوئے گا سبا کہیں ایسا نہ ہو ساری میری محنت ہو ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالات ہوگے مر
سکے نہ تو قیامت ہائے کیا جانیے کیا بچوں کی حالت ہوگے مر گئے پیاسی سکے نہ تو قیامت ہوگی جب ہوئے بازوئے ایک مرتبہ اور درود پڑھ دیں محمد آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی جعل الحمد مفتاحا لذکرہ وسببا للمزید من فضلہ ودلیلا علی آلائہ وعظمتہ. ثم الصلاة والسلام على عبده وامين وحيه وخاتم رسله سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون. آیت آپ کے سامنے مسلسل جو تلاوت کی جا رہی ہے کہ حبیب ان سے کہہ دو کہ اللہ اور اس کے بعد چھوڑ دو یہ اپنے لغویات میں فضول کاموں میں غلط کام جیسے کر رہے ہیں وہ کام کہ جن کی کوئی حیثیت نہیں ہے، وہ کام نہ دنیا کا فائدہ ہے نہ آخرت کا، اس میں ان کو چھوڑ دو، ڈوب جائیں، اسی میں غوطہ زن رہیں، غوطہ ور رہیں اور اسی میں تیرتے رہیں، چلتے پھرتے رہیں. چھوڑ دو کم کو اللہ اور پھر اس کے بعد اپنا کام کرو. یہ تشریح ایک لفظی اپنی طرف سے. اس آیت سے پہلے والے جو الفاظ ہیں وہ میں آپ کے سامنے پڑھوں اور بات کو پھر اپنی آگے بڑھاؤں. یہ جو آیت ہے اس آیت کا آخری ٹکڑا ہے جو میں نے آپ کے سامنے آج تک تلاوت کیا. قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. اس لہن کی، اس لب و لہجے کی، اس تیور کی، اس انداز کی اور یہ ڈکشن جو ہے یہ قرآن میں میری ناقص رائے کے مطابق شاید یہی ایک آیت ہو کہ جس میں خدا اس طرح سے گفتگو فرما رہا ہے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی وہ پیغمبر کہ جس کو خدا نے ہدایت کے لیے بھیجا، وہ پیغمبر کہ جو رحمت للعالمین ہے، وہ پیغمبر کہ جو جہنم سے نجات دلانے کے لیے آیا ہے،
وہ پیغمبر جو بشیر ہے، سراج منیر ہے، نذیر ہے، رحمت للعالمین ہے، اس پیغمبر کے ساتھ بھی کوئی ایک مرحلہ، ایک مرتبہ ایسا آتا ہے کہ جب خدا اپنے حبیب کو حکم دیتا ہے کہ حبیب اب یہ اس لائق بھی نہیں ہے کہ تم ان سے گفتگو کرو، چھوڑ دو ان کو، جانے دو جہنم میں۔ اور یہ وہی لفظ ہے جو آپ کہتے ہیں ارے حضور مٹی ڈالیے، جائیں جہنم میں، بھاڑ میں جائیں، جو ہمارے اردو میں مختلف الفاظ ہیں۔ یعنی آپ ذرا سوچئے کہ کون سا ایسا مرحلہ ہوگا کہ جب خدا یہ فرما رہا ہے کہ حبیب اب ان سے گفتگو مت کرو، تم رحمت للعالمین ہو، خدا کی رحمت کے امین ہو، لیکن اس کے باوجود یہ اس لائق نہیں کہ تم ان سے گفتگو کرو، لہٰذا ذرہم فی خوضہم یلعبون، ان کو ان کے باطل خیالات میں ڈوبا رہنے دو، غوطور رہنے دو، یہ ڈائیو لگا چکے ہیں، ڈوب رہے ہیں، جو کرنا کرنے دو۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے یہاں پر کہ خدا حبیب کو اپنے اختیار دے رہا ہے کہ ہمارا تو مشورہ یہ ہے کہ تم نہ کرو۔ کہہ رہا ہے حبیب اب ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں کہ جو رحمت ہم نے تم کو دے کر زمین پر بھیجا ہے، اب وہ تمہاری رحمت ان تک نہیں پہنچنے پائے، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود اب تم تک ہماری رحمت نہیں پہنچے گی۔ یہی تو فرما رہا ہے خدا، ذرہم، چھوڑ دو ان کو، فی خوضہم یلعبون۔ اس سے پہلے کے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء قل من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا آباؤکم۔ خدا نے فرمایا کہ خوب توجہ کیجئے گا کہ آپ جس فرش اعضاء پر بیٹھے ہیں اور آپ جس ہستی کا غم منانے بیٹھے ہیں، اس کا تعلق زمین سے نہیں ہے، اس کا تعلق آسمان میں عالم غیب مرتبہ ربوبی سے ہے۔ یہ میں نے دعویٰ کیا ہے، دلیل نہیں دی آپ کے سامنے۔ فرمایا خدا نے کہ انہوں نے خدا کی قدر نہ کی، وما قدر اللہ حق قدر۔ قدر آپ سب کو پتہ ہے اس لفظ کا معنی، تو میں اردو میں تو اتنا مناسب نہیں ہے، لیکن بہرحال میں چاہتا ہوں کہ اسی لفظ کو استعمال کروں جو آیت میں آیا ہے۔ میں یہ جملہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ کوئی یہ کہہ کہ مولانا نے باریک بینی کے ساتھ، پریسائز توجہ کے ساتھ معنی نہیں کیا، تو مجھے اس کا بالکل اس کی سمجھ ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ آسان ترین معنی کروں، مشکل الفاظ کو لاؤں گا تو پھر بچے اور نوجوانوں کے لیے مشکل ہو جائے گی۔ وما قدر اللہ حق قدرہ، مفسرین نے کہا ای ما عرف اللہ حق معرفتہ، لوگوں نے خدا کو اس طرح سے نہیں پہچانا جس طرح سے پہچاننے کا حق تھا۔ آیت شروع ہو رہی ہے اس طرح سے، اذ قالوا، چونکہ لوگ یہ کہنے لگے ما انزل اللہ علی بشر من شیء، خدا کبھی کسی انسان پر آسمان سے کوئی پیغام نہیں بھیج سکتا، کوئی وحی نہیں بھیج سکتا، خدا کسی پر کوئی کتاب نازل نہیں کر سکتا۔ خوب توجہ کیا آپ نے، غور فرمایا۔ خدا کہہ رہا ہے تم نے ہماری معرفت کا حق ادا نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ ہمارے بندے کے اتصال کو ہمارے ساتھ منقطع سمجھا۔ توحید کی معرفت کا حق، توحید کا حق، ربوبیت کا حق تم کب مانو گے کہ خدا ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ خدا ہے، میں خدا کو مانتا ہوں، یہ گواہی آپ کی، اس عقیدے کا اعلان کب خدا قبول کرے گا؟ جب خدا کا تعلق خدا کے بندوں کے ساتھ آپ مان لیں اور اس کا اعلان کریں۔ یعنی رسالت کا تعلق ایک پہلو زمین سے تعلق ہے، رسالت کا دوسرا ڈائمنشن اس کا تعلق ہے آسمان سے۔ بھیجا گیا تم لوگوں کے لیے ہے ہمارا پیغامبر، اور اگر تم نے یہ کہا کہ یہ انسانوں پر کب سے خدا کا پیغام نازل ہونے لگا، تو اب یہ بات نہیں کہ تم رسالت کو ٹھکرا رہے ہو، تم ہماری معرفت ہی نہیں رکھتے۔ یعنی جتنی معرفت کا دعویٰ ہے ہمارے نبی کی معرفت رکھو، ہماری معرفت حاصل کر لو گے۔ خوب توجہ کیا آپ نے، اگر یہاں تک آپ پہنچ گئے، کہا کہ دیکھو اس قالوا، لوگوں نے کہا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، خدا نے کسی بھی انسان پر کچھ کبھی نازل ہی نہیں کیا۔ ان سے پوچھو من انزل الکتاب الذی جاء به موسیٰ نورا وہدی للناس، ان سے پوچھو حبیب تمہارے قرآن کو جھٹلاتے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ کبھی اللہ نے کسی پر کچھ نازل نہیں کیا۔ ان سے پوچھو کہ موسیٰ پر کس نے توریت کو نازل کیا تھا، جس توریت میں ہدایت تھی، جس میں نور تھا لوگوں کے لیے، وَعَلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، اور تمہیں وہ سب کچھ سکھایا گیا جس کا نہ تم علم رکھتے تھے نہ تمہارے آباء و اجداد۔
اور اس کے بعد کہا قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، حبیب ان سے کہو کہ اللہ ہے اللہ، اور اس کے بعد چھوڑ دو کہ اپنے تمام بے مصرف اور بے تکی حرکتوں میں یہ ڈوبے رہیں۔ تو یہاں سے قانون سمجھ میں آیا کہ توحید صرف اس بات کا مطلب نہیں ہے کہ لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ جس طرح سے زمین پر موجود خدا کے کچھ بندوں کا تعلق خدا سے ہوتا ہے، اس کو اگر آپ نے اسی طرح سے مانا تب آپ کی توحید کی گواہی مکمل سمجھی جائے گی۔ یہ وہ توحید کا پہلو ہے جو بندوں سے خدا کے جڑا ہوا ہے۔ بھائی ہم تو نہیں مان رہے رسول خدا کو، خدا کو مانتے ہیں خدا کیسا ہے، رحیم ہے، کریم ہے، قدیر ہے، عزیز ہے، جبار ہے، مالک الملک ہے، صاحب جبروت ہے، ذی الجلال والاکرام ہے، جتنے نام ہیں آپ خدا کے لیتے رہیے۔ بس اسی لیے تو آئے تھے رسول خدا، بات ختم ہو گئی۔ اب رسول خدا کو ماننے کا کیا فائدہ، مانتے رہیے رسول خدا کو۔ جیسے ہی آپ کے ذہن میں یہ عقیدہ آیا کہ اس رسول کا تعلق بس یہاں تک تھا، اب اس کے بعد خدا سے تعلق نہیں ہے، آپ کی توحید آپ کے منہ پر ماری جائے گی۔ اب یہاں پر جب یہ بات آ گئی کہ اس تعلق کو سمجھیے، تو وہ تعلق کہاں تک چلا، خوب توجہ کیجیے گا آپ۔ خشک ہو رہی ہے گفتگو، برداشت کیجیے، اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا بھائی میرے، میں بہت معافی چاہتا ہوں۔ جتنا تھوڑا بہت، بہرحال آپ مجھ سے کہیں زیادہ آپ کو ثواب مل رہا ہے، مجھ سے کہیں زیادہ، کیونکہ آپ اپنا پورا دن گزار کے یہاں آئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو گرفتاریاں، پریشانیاں، مشکلات آپ کے ساتھ ہیں، کاروبار زندگی ہے، وہ ہم اس طرح سے نہیں ہیں۔ بہرحال خدا کو علم ہے ان تمام چیزوں کا، تو میں آپ کا اور میں اس بات کا مجھے مکمل ادراک ہے، سمجھ ہے، شعور ہے کہ بہرحال آپ اپنے ہزاروں سینکڑوں کاموں کو نپٹا کر اور بعض کو آدھا چھوڑ کر یہاں پر آئیں کہ مجلس میں چلیں، اور اس کے بعد پھر یہاں پر گفتگو ایسی ہو۔ لیکن کیا کیا جائے کہ آیات کے ذریعے، حدیثوں کے ذریعے گفتگو ہونی چاہیے۔ تو لہٰذا یہاں تک یہ جب بات آئی، اور اس کے بعد ایک بڑا اہم موضوع، ایک اور موضوع جس کو اس سے ربط دوں۔ مولانا رسول خدا تھے، چلے گئے، بات ختم ہو گئی۔ بات ختم ہوئی ہے رسالت کی، عصمت اب بھی موجود ہے یا نہیں قرآن کے مطابق، یہ ایک الگ گفتگو ہے۔ ہمارا عقیدہ ختم نبوت کا ہے، ہمارے سے مطلب مسلمانوں کا نہیں مولانا، وہ ہمارے ایک دوست ہیں، برابر میں رہتے ہیں ہمارے گھر کے، وہ تو نہیں مانتے اس عقیدے کو۔ میں آپ کے دوست کی کئی بھی باتوں کا ذمہ دار نہیں ہوں، قرآن کی کئی بھی بات کا ذمہ دار ہوں۔ فرمایا ختم نبوت عقیدہ حق ہے، ختم عصمت ہوئی ہے کہ نہیں یہ قرآن سے پوچھیے۔ معصوم صرف رسول تھے، یقیناً رسول معصوم تھے، رسول کے بعد بھی کیا سلسلہ عصمت چلا ہے، یہ ایک بڑا اہم نکتہ ہے یہاں۔ تو خدا نے جب فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، حبیب ان سے کہو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، میرے پیچھے پیچھے چلو۔ اگر تم میرے پیچھے چلو گے، یحببکم اللہ، اب تمہیں خدا سے محبت کی ضرورت نہیں ہے، خدا کی محبت تمہیں ڈھونڈے گی۔ کہاں وہ مرحلہ کہ خدا کا بندہ خدا کو ڈھونڈے، اور کہاں وہ مرحلہ کہ خدا اپنے بندے کو ڈھونڈے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ رسول خدا کی اتباع کے ذریعے ہوگا، یہ رسول خدا کی پیروی کے ذریعے ہوگا، یہ رسول خدا کے احکامات پر عمل کر کے ہوگا۔ بات یہاں تک ہے؟ نہیں حضور، اب سنیے ذرا بات مزید آگے۔ کیا عمل میں رسول خدا کی طرح آؤں؟ اس سے بھی آگے کوئی بات ہے؟ ہاں، سوچ میں، فکر میں، عقیدے میں، صفات نفسانی میں قلب تمہارا رسول خدا کے قلب کی طرح ہو جائے۔ مولانا یہ کیسے ہوگا؟ فاتبعونی، جس طرح سے رسول خدا نے دل میں جن جن جذبات کو رکھنے کا حکم دیا ہے، ان تمام جذبات کو اپنے دل میں رکھو۔ جن جن کیفیات کو جس چیز کے بارے میں رکھنے کا حکم دیا ہے، اس کیفیت کو اپنے دل میں اسی طرح رکھو۔ نماز عمل اسی طرح سے ہو جو رسول نے کیا، سوچ وہی ہو جو رسول نے بتائی، جذبات کی کیفیت بھی وہ ہو کہ جو رسول کی ہے۔ اب میں اس میں فلسفہ اور منطق گاڑھے قسم کے، جس کی ڈینسٹی بہت زیادہ ہو، ثقیل اور بہت ہی مشکل ڈیفیکلٹ قسم کے استدلالات پیش کروں آپ کے سامنے، نہیں کر سکتا۔ بچے ہیں، میری بچیاں اور بیٹیاں ہیں، میرے بچے یہاں موجود دیکھ رہا ہوں، میں ان کو آسان استدلال کروں جو بچپن سے آپ کے ماں باپ نے آپ کو سکھایا ہے، جو بچپن سے آپ کو ذاکرین نے سکھایا ہے،
شب جمعہ کی مجلس میں آپ سیکھتے ہیں، شاید اسی مسجد میں، شاید کسی اور امام باڑے میں، کہ کیفیت تمہارے دل کی رسول کی طرح ہو. اگر نہیں ہوگی خدا کی محبت تم تک نہیں آ سکتی. خوب توجہ کیجیے گا، کہاں خدا کی محبت کو آپ ڈھونڈیں اور کہاں خدا اپنی محبت کو لے کر آپ کو ڈھونڈے کہ میرے بندے کہاں ہے تو، میں تجھ سے محبت کرنا چاہتا ہوں، آ میرے راستے میں. تو کب ہوگا؟ جب آپ کا دل رسول خدا کے دل کی طرح ہوگا. ہر چیز کے بارے میں جو جذبات ہیں آپ کے، وہ رسول خدا کے جذبات کی طرح ہونے چاہیے. حجر اسود کو چومتے وقت گھن آئی ناقص الایمان. خانہ کعبہ کا طواف کرتے وقت الجھن ہوئی کہ عجیب مصیبت ہے، چوکور گھر میں پتھر کے سیاہ دوڑے جا رہے ہیں، عجیب نادانی والا کام ہے. ناقص الایمان، ہو سکتا ہے ایمان سے باہر نکل جائیں. صفا و مروہ کے درمیان دوڑے، عجیب فضول کام ہے، کر رہے ہیں، شیطان کو کنگریاں، عجیب بیکار کام ہے. نہیں، وہی جذبات رکھو روایت میں دیکھ کر جو رسول خدا کے دل میں تھے. واضح ہو رہی ہے بات؟ لہٰذا کسی بھی ہر مقام پر وہی جذبہ ہونا چاہیے کہ جو رسول خدا کے دل میں تھا. اب آپ پڑھ رہے ہیں مسجد میں نماز، آپ ہیں سجدے میں، ایک 4 سال کا بچہ آپ کو دھکیلتا ہوا آیا، صفوں کو چیرتا ہوا گیا. امام مسجد جو ہے وہ کوئی مولانا آیت اللہ مرجع تقلید نہیں ہے، آخری پیغمبر ہے. یہ بچہ چلتا ہوا گیا، دھم سے پھان پڑا امام جماعت جو کہ رسول ہے اس کی پشت پر. یہ ہے اس کا نانا، یہ ہے اس کا نواسا. رسول خدا سبحان ربی الاعلی و بحمدہ 1 دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 5 دفعہ، 10 دفعہ، 70 دفعہ. کتنی دفعہ؟ کیا دفعہ؟ محدثین نے کیا لکھا ہے کتنی دفعہ؟ بعض اصحاب اٹھے کہ رسول خدا سجدہ طویل کیوں ہو گیا؟ تو اب میں اصحاب کی نماز پر گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ کیوں انتظار نہیں کیا سجدے سے اٹھنے کا. یہ اصحاب جانے، رسول جانے، رسول کا خدا جانے. لیکن اٹھے، دیکھا پشت پر حسین ہے، دوبارہ سجدے میں چلے گئے. اب سوال یہ کہ جب اس سجدے سے اٹھے، مولا کو دیکھا، سجدے میں گئے، دل کی کیفیت ان کی کیا تھی؟ قصہ سن کے آپ کے دل کی کیفیت کیا ہے؟ اگر یہ دیکھا عجیب یہ کیا سلسلہ ہے، بچے کو ادب نہیں ہے، نماز ہو رہی ہے، رسول خدا خاتم النبیین ہے، تمہارا رسول تو 10 دفعہ 20 دفعہ 30 دفعہ سجدے کو طویل کرے، تو سجدے سے اٹھتے وقت جو کیفیت تھی مولا کو دیکھ کر، سید الشہداء کو دیکھ کر، کیفیت وہی ہونی چاہیے جو رسول خدا کی تھی. تب جا کر آپ کو محبت خدا ڈھونڈے گی. اب یہاں سے عصمت کا کیا تعلق ہے؟ رسالت ختم ہو گئی، عصمت جاری ہے. یہ قرآن کا عقیدہ ہے اور یہ ہمارے مکتب کا بھی عقیدہ ہے کہ عصمت جاری ہے. کیسے جاری ہے؟ سرکار خدا نے فرمایا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم اتباع کرو گے رسول کی تو اب تمہیں محبت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خدا تم سے محبت کرے گا. یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. اس کا مطلب یہ ہے اگر کوئی مکمل طریقے سے تأسی، اتباع، پیروی رسول پر آ جائے، صرف عمل کی حد تک نہیں، افکار، سوچ، عقائد کی حد تک، دل کے جذبات رسول خدا کے جذبات کی طرح ہوں. بریدہ اسلمی صحابی ہیں، یمن سے واپس آ رہے ہیں، جناب امیر ساتھ ہیں. ساتھ میں کون ہے؟ جناب امیر. جناب امیر نے مال غنیمت میں سے کچھ سامان اٹھا لیا، استعمال کیا نہیں کیا، کیا ہوا یہ مولا جانے. بریدہ کہتے ہیں مجھے اسلمی کہ مجھے یہ بری لگی بات. بھائی ہم بھی صحابی، تم بھی صحابی، اب کوئی بتائے کہ آپ کون سے صحابی، یہ کون سا صحابی؟ آپ کی وہ حیثیت نہیں ہے، اب کسی کی بھی وہ حیثیت جناب سوائے رسول خدا کے کوئی بھی کائنات میں جناب امیر سے افضل نہیں ہے. جی صحیح سن، آپ میں دوبارہ نہیں دہراؤں گا، بس سن دیجیے اس جملے. اچھا، آئے رسول خدا کے پاس گئے، یا رسول اللہ چہرے پر ناراضگی کے آثار، یہ کیا کام کیا علی نے؟ جناب رسالت مآب نے بڑے سخت اور کڑے اور کڑوے لہجے میں، لگتا مجھے یہ ہے کہ سمجھایا کہ علی بن ابی طالب کا اس سے بھی کہیں حق زیادہ ہے. فرمایا کہ جب میں حجرے میں داخل ہوا تھا تو علی کے بارے میں جذبات کچھ اور تھے، جب نکلا ہوں تو علی سے محبت لے کر نکلا ہوں. کیا مطلب؟ یہ ہے وہ منزل کہ جس کے بعد خدا کی محبت آپ کو ڈھونڈے گی. ایک دفعہ آپ نے دیکھ لیا کہ رسول خدا جناب امیر المومنین کے بارے میں یہ جذبات رکھتے ہیں، فوراً اپنے جذبات کو تبدیل کرو. نفرت سے، بغض اور کینے سے، حسد سے، میل سے، برائی سے تبدیل کرو. کس میں تبدیل کرو؟
محبت میں، حب میں، ولا میں. لہٰذا جب اس مقام پر کوئی آئے گا یغفر لکم ذنوبکم، خدا تمہارے تمام گناہ معاف کر دے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک مقام ایسا ہو سکتا ہے کہ انسان کے سارے گناہ معاف ہو جائیں اور انسان کی زبان اس مقام پر پہنچ جائے کہ رسول خدا یہ فرمائیں ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا، نہ زمین نے بوجھ اٹھایا ہے نہ آسمان نے سایہ ڈالا ہے. ابو ذر غفاری سے زیادہ سچے آدمی پر نہ زمین نے اس کا بوجھ اٹھایا ہے نہ آسمان نے سایہ ڈالا ہے. تو یہ جو جملہ ہے ابو ذر کی زبان کی عصمت کی گواہی ہے کہ نہیں ہے؟ اگر کہنا سلمان منا اہل البیت تو یہ سلمان کی عصمت کی گواہی کہ گناہ نہیں کریں گے، یہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر رسول خدا یہ فرمائیں کہ سلمان عمار تم کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو اس کا مطلب یہ کہ عمار یاسر کو حق کی علامت بتایا کہ نہیں بتایا رسول خدا نے؟ اس کا مطلب یہ کہ رسالت ختم ہو گئی ہے، لیکن حق و باطل کا پیمانہ رسول کے بعد بھی کچھ لوگوں میں ہے. ابو ذر غفاری، سلمان فارسی، عمار یاسر، یہ کون لوگ ہیں آپ جانتے ہیں. لیکن اگر کوئی اس مقام پر آ جائے کہ جس کے بارے میں رسول خدا کہیں اللہم ادر الحق حیث دار، حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے، جہاں پر علی جاتا ہے وہاں حق جاتا ہے. لہٰذا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب امیر المومنین کی ذات وہ ہے کہ کئی دفعہ پہلے بھی آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں، آپ حق کے پیچھے چلتے ہیں، حق جناب امیر کے پیچھے چلتا ہے. اس کا مطلب یہ سلسلہ چلا کہاں تک چلا؟ یہ سلسلہ کہاں تک چلا؟ ایک عجیب مرحلہ قرآن سے پوچھیے. اب یہاں تک بات آ گئی کہ عصمت کا سلسلہ ختم نہیں ہوا ہے، رسالت کا سلسلہ ختم ہوا ہے. اور عصمت اب بچوں کے لیے کمپیریٹیولی، ریلیٹیولی، نسبتاً عصمت آپ کے سامنے میں نے بیان کیا کہ سلمان، عمار، ابو ذر، یہ ہستیاں کس مقام پر ہیں. اب جب عصمت پر آ گئیں، اس معنوں میں جو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، میں یہ نہیں کہہ رہا 14 معصومین میں ہیں، نہیں، معصوم 14 ہی ہیں، لیکن جس لحاظ سے پاکیزگی و طہارت ہے. جب ابو ذر کے بارے میں جملہ کہہ دیا تو ابو ذر کی زبان کی گواہی دے دی کہ نہیں لی گواہی زبان ابو ذر کی، لسان ابو ذر کی. سلمان کے بارے میں جب یہ کہا کہ منا اہل البیت، اس کا مطلب ہے کہ اہل بیت سے ایک تعلق ہے کہ ہم میں سے ہے. واحد کام جو جناب امیر نے کیا ہے تمام اصحاب کے ساتھ، کسی کے ساتھ نہیں کیا، جو کام سلمان فارسی کے ساتھ کیا باعجاز امامت معجزے کے ذریعے. گئے ہیں مدائن، کفن دفن، نماز جنازہ یقینی تو قدر متعین نماز جنازہ پڑھا کر واپس آئے ہیں. یہ معمولی چیز نہیں ہے، یہ بالکل بھی معمولی چیز نہیں ہے. عجیب مرحلہ ہے کہ سلمان کی نماز کوئی اور نہیں پڑھائے گا، ہم پڑھائیں گے. یعنی مجھے نہیں سمجھ میں آتا میں کیسے اس بات کو آپ تک پہنچاؤں. خیر، جب ان ہستیوں کا مرتبہ یہاں تک پہنچ گیا تو اب ان کا ذکر خدا، قرآن مجید اور رفعت ذکر، اب یہ جب ذکر کریں گے تو کس مقام پر ہوگا؟ اب یہ جب خدا کو یاد کریں گے تو کس مقام پر ہوگا؟ اور جب یہ خدا کے بارے میں گفتگو کریں گے تو کس مقام پر گفتگو کریں گے؟ یہ ایک سوال ہے. تو اس بات کو سمجھنے کے لیے ایک آیت کو سن لیجئے. قل ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. حبیب ان سے کہو کہ اگر تم لوگوں کی دعائیں نہ ہوتی تو خدا تم پر کوئی توجہ نہیں کرتا. خدا کیا کرے گا؟ تمہارا حیثیت نہیں ہے تمہاری کوئی. اگر خدا کی نگاہوں میں ہم بندگان خدا کی حیثیت ہے تو اس وجہ سے کہ ہم دعا کرتے ہیں. خوب توجہ کریں اس بات پر. آپ سب دعا کرتے ہیں، خدا آپ کی طرف توجہ کرتا ہے. آپ کے گھر میں بچے ہیں، بچیاں ہیں، بیٹیاں ہیں، بیٹے ہیں، بزرگ ہیں، خواتین ہیں، مرد ہیں، وہ دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، خدا آپ کی جانب توجہ کرتا ہے. یہ قرآن مجید کا اعلان ہے. ما یعبؤ بکم ربی لولا دعاؤکم. حبیب ان کو بتاؤ کہ جو ہم توجہ کرتے ہیں دعاؤں کی وجہ سے کرتے ہیں. تو اب یہ جو کس کی دعاؤں کی وجہ سے؟ بھائی جتنا میرے وجود میں رسول خدا کے وجود کے ساتھ، جتنا میرا لیول آف ایگزسٹنس رسول خدا کے لیول آف ایگزسٹنس سے جڑا رہے گا، جتنی میری روح
رسول خدا کی روح سے جڑی رہے گی اتنا ہی زیادہ میری دعا کے بعد خدا مجھ پر اپنی عنایتیں کرے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے نا؟ جتنی آپ کی روح جڑی ہوئی ہے رسول خدا سے، بڑی شدت کے ساتھ، طاقت کے ساتھ، مضبوطی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اتنا ہی زیادہ خدا آپ پر نگاہ کرے گا۔ اب اگر کسی کے بارے میں رسول خدا یہ فرمائیں کہ تمام اہل تسنن اور اہل تشیع، شیعہ سنی، تمام علماء نے اس کو نقل کیا ہو، المہدی من ولدی، جو مہدی 12واں آئے گا میرا خلیفہ، وہ میری اولاد میں سے ہوگا، اسمہ اسمی، اس کا نام میرے نام کی طرح ہوگا، خلقہ خلقی، اس کا اخلاق، اس کی رفتار، اس کی مورل ویلیوز، اس کی ذات کی خصوصیات میری ذات کی طرح ہوں گی، نہیں کہا، فرمایا اس کا اخلاق میرا اخلاق ہے، یعنی ہو بہو میں وہ ہوں، وہ میں ہے۔ اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں اگر آپ کی جانب خدا توجہ کر رہا ہے تو کس کے صدقے میں کر رہا ہے؟ اس ہستی کے صدقے میں کہ جو عالم غیب میں ہے۔ جب وہ ہستی جو عالم غیب میں ہو ظہور کرے گی، آج مجھے نہیں پتا آج ہمارا آقا اور مولا 12واں کس جگہ پر نماز شب کے وقت پہ ہوں گے، کربلا میں ہوں گے، نجف میں ہوں گے، شمالی امریکہ میں ہوں گے، مشہد میں ہوں گے، دمشق میں ہوں گے، بی بی زینب کے روضے کے پاس، مجھے نہیں پتا، لیکن آج جب مولا دعا کریں گے، اور ہر روز جو مولا دعا کرتے ہیں، تو کون کون اس میں شامل ہوگا، کون کون شامل نہیں ہوگا۔ اگر قانون عمومی جنرل لا آپ نے ایکسٹریکٹ کیا، قرآن سے نکالا کہ تم جتنا زیادہ تمہاری روح کا تعلق رسول خدا کے ساتھ ہوگا اور تم جتنا زیادہ گڑ گڑا کر دعا کرو گے، خدا اتنی توجہ تمہاری طرف کرے گا۔ آپ کا جتنا تعلق رسول خدا کے ساتھ ہوگا، اتنی آپ دعا کریں گے، اسی دعا کی بدولت خدا آپ کی جانب اپنی نظر کرے گا۔ اب اگر کوئی ہستی ایسی ہو کہ وہ رسول خدا ہو، جس کی روح ہو بہو تصویر ہو رسول خدا کی، رسول خدا یہ نہیں کہہ رہے خلقہ کا خلقی، میرے اخلاق کی طرح مہدی کا اخلاق ہے، نہیں، یہ نہیں کہا خلقہ خلقی، میرا اخلاق ہی اس کا اخلاق ہے۔ تو اب مجھے یہ بتائیے، اگر آپ کو رتی برابر جگہ مل جائے امام کی دعا میں، تو پھر خدا آپ کی جانب کس طرح سے نگاہ کرے گا؟ اسی لیے جو ہمارے علماء فرماتے ہیں کوشش کرو کہ امام عصر کی دعاؤں میں آ سکو۔ جب امام عصر کا نام آتا ہے تو ایک لمبی چوڑی بحثیں تفصیل کے ساتھ چل پڑتی ہیں، اور وہ بچوں کے ذہن میں ہے کہ ظہور کی تیاری پر بھی بات ہوتی ہے۔ دیکھیے ایک بات بتا دوں، ظہور کی تیاری آپ کو جو کرنی ہے، اس میں کہیں بھی یہ چیز نہیں ہے کہ آپ جا کر کمپیوٹر سیکھیے، آپ جا کر ڈگریاں لیجئے، آپ جا کر ہوائی جہاز اڑانا سیکھیے۔ امام آئیں گے پائلٹ کی ضرورت ہوگی، کیا کہوں میں؟ بھائی آنے والے کو پتا ہے نا مجھے کس کی ضرورت ہوگی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال دوں، دیکھیے آپ پڑھیے، خوب جی لگا کر پڑھیے، اے سی سی اور پتہ نہیں اے سے لے کر زیڈ تک جتنے بھی الفابیٹ ہیں، جتنی بھی ڈگریاں ہیں لیجئے۔ مولانا لکھ پتی ہیں کروڑ پتی بن جائیں، ارے آپ کروڑ پتی ہیں ارب پتی بنیے، ارب پتی ہیں کھرب پتی بنیے، جگر اور دل بھی لائیے مولا کے راہ میں خرچ کرنے کے لیے۔ خوب توجہ، دو باتیں ہیں مولانا، یہ ہم کو سیکھنا چاہیے، امام آئیں گے تو نیورو سرجن کی ضرورت ہوگی۔ واللہ ایک روایت میں نہیں میں نے دیکھا، اگر کسی نے دیکھا مجھے بتایا، میں کل اپنی غلطی کا اعتراف کر لوں گا۔ دیکھیے سلونی ایک ہی ہستی نے کہا تھا، اس سلونی کے بعد 11 بیٹوں میں سے کسی نے نہیں کہا اس انداز سے جس طرح سے دادا نے کہا۔ تو میں سلونی کا دعویٰ تو کر کے جہنمی ہونا نہیں چاہتا۔ تو بات یہ ہے کہ
بچے سنیں اس بات کو, پڑھیے اچھی طرح سے پڑھیے, ڈاکٹر, انجینئر, پروفیسر, لیکچرر, جو کام کرنا ہے کیجئے, لیکن خدا کے لیے مت کیجئے کہ ہم جب ڈاکٹر بنیں گے امام کی خدمت کریں گے. اس وقت کیا ہوگا کسی کو کچھ نہیں پتا. ایک تو بات یہ, ظہور کی تیاری آپ کریے, ظہور کے رستے کو ہموار کیجئے, وہ کام کیجئے جو روایات میں آیا ہے. میں بھی کہوں, کوئی مولانا کہے کہ دیکھیے آپ یہ کام نہیں کریں گے ظہور نہیں ہوگا, تو کہیے روایت میں دکھا دیجئے. کھنگال ڈالیے کتابوں کو, غیبت امام زمانہ کی, ظہور کی, ان میں کہیں پر یہ نہیں ملتا کہ آپ ظہور کے رستے کو ہموار کریں گے. یہ امر الہی ہے. اگر خدا چاہے گا, لو لم یبقى من عمر الدنیا الا یوم واحد, معصوم فرماتے ہیں اگر دنیا کی عمر میں ایک دن بھی باقی رہ گیا ہو, اب مومنین پریشان کہ ظہور نہیں ہوا, لطول اللہ ذلک اليوم, خدا اس 24 گھنٹے کے ایک دن کو اتنا طویل کرے گا کہ اسی ایک دن میں سب کا سب کچھ ہوگا. ظہور کی تیاری کے حوالے سے جو ہم کو ملتا ہے وہ یہ, پہلی چیز یہ کہ امام عصر کے لیے دعا کیجئے. دوسری چیز معرفت کو حاصل کیجئے, دعاؤں کی تلاوت کیجئے. تیسری چیز انتعاش المؤمنین, نعش المؤمنین, مومنین کو ایلیویٹڈ کیجئے, مومنین کو اٹھائیے. بتعلیم ما ہوا محتاج الیہم, عام انسان ہو, مومنین کو وہ کچھ سکھاؤ جس کے وہ محتاج ہیں. جو امام کی معرفت سے دور ہے اس کو معرفت سکھائیے. راوی آتا ہے امام کے پاس پریشان ہے, اگر ظہور ہو گیا تو میں کیا کروں گا؟ امام کہتے ہیں اذا عرفت ھذا الامر, اگر تجھے ہماری معرفت ہو چکی ہے اور تو ہم کو پہچان چکا ہے, لا یضرک تقدم ھذا الامر ام تاخر, اگر تو ہماری معرفت کو پا چکا ہے تو تجھے نقصان نہیں پہنچا سکتا کہ ظہور جلدی ہو یا دیر سے ہو. تیسری بات کہ میں آؤں اس ذکر پر کہ جو میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. تیسری بات یہ, ہر اس شخص کو اچھا مت سمجھیے جو امام زمانہ کا نام لے. ہو سکتا ہے امام کی بیسک فنڈامنٹل پرائمریلی لیول پہ جو باتیں ہم کو سکھائی گئی ہیں اس کے خلاف ہو وہ. کوئی بھی آپ کو اپنی طرف کھینچے گا شمر اور یزید کا نام لے کے نہیں کھینچے گا, آپ کو کھینچے گا امام کا نام لے کر. بہت اچھی بات ہے, امام کا نام لے رہا ہے, لیکن اور اس کا جو پرسپشن ہے, اس کا جو زاویہ نگاہ امامت کے بارے میں وہ بتا رہا ہے. لیکن نوجوان بچوں کو لازم ہے کہ پوچھیں یہ جو آپ بتا رہے ہیں ظہور ایسے ہوگا ایسے نہیں ہوگا, ظہور کی تیاری ایسے کرو ویسے نہیں کرو. یہ روایات لا کر دکھائیے کہ جہاں پر یہ لکھا ہوا ہو. خوب توجہ کیجیے گا, اسی شہر میں کسی زمانے میں اور اسی خطے میں جناب مرحوم ابو الحسن حافظیان تھے, اور صدر میں, اب مجھے نہیں مناسب دیتا کہ میں محل وقوع بتاؤں اس کا, بہرحال اسی صدر میں دکان تھی چائے کی, اور نہایت عجیب و غریب علوم کے ماہر تھے. عجیب و غریب علوم, اور واقعاً عجیب و غریب, جس کو علماء نے لکھا ہے, فقہاء نے, مجتہدین نے, قم اور نجف کے جن کے بارے میں بات کی ہے. اور مراجع کے ساتھ ان کا تعلق کیا تھا, مراجع ان کی کتنی عزت کرتے تھے, اور کیا ایک لمبی چوڑی داستان ہے یہ. اور بہرحال لوگ بیٹھے ہوئے تھے, کہا کہ جب امام آئیں گے راکٹ, یہ توپ, بندوقیں, کیننز, رائفل, آٹومیٹک, تو کیسے لڑیں گے امام؟ مطلب نعوذ باللہ, امام کو تو بقول باز کہے کہ کچھ ٹائم لگے گا سافٹ ویئر سمجھنے میں کہ یہ ہے کیا. امام کے شاگردوں کو, بھائی دیکھیے ابو ہاشم جعفری کہتے ہیں ابن رسول اللہ یہ مشکل ہے میرے ساتھ, میں یہ زبان نہیں بول پاتا. امام نے ایک ایسا کام کیا کہ جب باہر نکلے تو 10 زبانوں کے ماہر ہو چکے تھے. ابو اسماعیل سندھی سندھ سے اٹھا, امام رضا کے پاس گیا, ابو اسماعیل سندھی گیا, ٹوٹی پھوٹی عربی میں بات کی, کچھ سندھی کچھ عربی. امام نے فاجابہ بالسندھیہ, سندھی زبان میں جواب دیا. امام رضا نے کہا تھا ما کنت اظن انک تعرف السندھیہ, میں تو سوچ بھی نہیں سکتا کہ تم کو سندھی آتی ہے. 7ویں امام کے ساتھ بھی یہ مرحلہ ہوا, میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ آپ کو رومی زبان آتی ہے. امام نے کہا کہ اگر میں تجھ سے اچھی تیری زبان نہ بولوں فما فضلی علیک, تو میری تجھ پر برتری کیا ہے.
اگر میں تجھ سے اب میں یہ میرا جو اگر میں تجھ سے اچھی سندھی نہ بولوں تو پھر حجت خدا کس بات کی؟ انٹرپریٹر کی ضرورت پڑتی ہے مولانا صاحبان کو، علماء کو، فقہا کو، امام وقت، امام عصر ضمیروں کا حال جانتے ہیں. لہٰذا یہ بات تو امام کو گفتگو ہوئی کہ توپ اور ٹینک اور بندوقیں اور یہ کیا ہوگا. قبلہ نے کوئی جواب نہیں دیا. ایک کیل اٹھائی، کیل پر دعا پڑی، خادم سے کہا سامنے سڑک پہ ٹھوک کے آ جاؤ. وہ بھی بیچارہ گیا، اس نے ہتھوڑی دی اور ٹھوک کے آ گیا. سڑک سے ذرا ہٹ کے، سڑک پہ نہیں، سڑک سے دور. اب لوگوں نے دیکھا، کھڑکی سے دیکھا جو دائیں سے بائیں گاڑیاں جا رہی تھیں وہ دائیں طرف ہی رک گئیں، اور جو بائیں سے دائیں جا رہی تھیں وہ بائیں طرف ہی رک گئیں. یعنی وہ جو کیل جہاں ٹھکی تھی اور گاڑی گئی تھی، انویزیبل اس کا ایک میگنیٹک فیلڈ تھی. اگر بچوں سے کہوں تو ادھر کی گاڑی کراس کر کے ادھر نہیں جا پا رہی ہے، ادھر کی گاڑی کراس کر کے ادھر نہیں جا پا رہی ہے. کہا کہ اچھا جاؤ اب کیل اکھاڑ کے لے آؤ. اور کیل اکھاڑ کے لے آیا. جیسی کیل اکھاڑ کے لایا، گاڑیاں سٹارٹ ہوئی اور چل پڑی. کہا کہ میری کچھ اوقات نہیں ہے، حجت خدا کے مقابلے میں حیثیت نہیں ہے میری. جب میں یہ کر سکتا ہوں سوچو وہ کیا کرے گا. لہٰذا خوب توجہ کیجیے، امام کو آپ بشری تقاضوں کے مطابق مت سمجھیے. لہٰذا یہ جو آپ سے کہا گیا 23 کو ماہ مبارک کو شب قدر میں آپ اللہم کل ولیک پڑھیے اور انا انزلنا کثرت سے پڑھیے. یہ دونوں چیزیں امام عصر کے ساتھ آپ کو متصل کرتی ہیں. یہ اذکار، یہ وہ ذکر. لہٰذا یہ ذکر اگر آپ کو متصل کرے گا تو آپ امام کی دعاؤں میں آئیں گے. تب جو آپ کا رفعت ذکر ہوگا، کس طرح سے ہوگی ذکر کی بلندی؟ جو عبادت آپ کریں گے، جو جملے آپ زبان سے نکالیں گے، اگر وہ جملے جڑ گئے امام عصر سے، اگر آپ کی نماز جڑ گئی امام عصر سے، اگر آپ کا قرآن جڑ گیا امام عصر سے، جو ذکر آپ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، جو عمل آپ اپنی زبان سے کر رہے ہیں، اگر وہ جڑ گیا امام عصر سے تو پھر ہوگا کیا؟ مطلب پھر کیا ہوگا؟ مطلب یہ تو بات عجیب کر رہے ہیں. ارے خدا سب کچھ سنتا ہے، دیکھتا ہے، یہ امام عصر کو کہاں سے بیچ میں لے آیا؟ سوال ہے یا نہیں؟ امام عصر کو آپ درمیان سے لے آئے. سرکار میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا، عصمت کا ایک پورا تسلسل ہے. اچھا بچے آگے کیا پوچھتے ہیں؟ مولانا یہ فلاں 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 صاحب کی کتاب میں لکھی ہے یہ بات. اچھا فلاں 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 صاحب جب اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں تو کہتے ہیں آپ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے یا نہیں لکھا ہوا. آپ کو چاہیے اپنے مولا کے اقوال کو دیکھیں، آپ کو چاہیے اپنے ائمہ کے اقوال کو دیکھیں. دنیا کا ٹھیکہ ہم نے نہیں لیا کہ کس نے ہمارے امام کے بارے میں کیا کہا ہے. ہمیں اصول کافی کو دیکھنا ہے، بہار الانوار کو دیکھنا ہے، جامع کبیرہ کو دیکھنا ہے، امین اللہ کو دیکھنا ہے، آل یاسین کو دیکھنا ہے، قرآن کو دیکھنا ہے. ہمیں خیبر، خندق، بدر، احد، حنین کے میدان کو دیکھنا ہے، شب ہجرت بستر کو دیکھنا ہے، ہمیں کربلا کو دیکھنا ہے، سامرہ، کاظمہ، نجف، سامرہ، مشہد کو دیکھنا ہے. دنیا کو آپ کیوں دیکھ رہے ہیں؟ خدا کہہ رہا ہے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون. ارے کہو خدا، اس کے بعد چھوڑ دو سب کو. آپ بھی اسی طرح سے دیکھیے. اچھا جب امام کو دیکھا جائے گا، اب ایک آیات ہیں، میں ان آیات کو حذف کر رہا ہوں کہ وقت کم ہے. اب اگر آپ کا ذکر امام کے ذکر سے جڑ جائے گا تو امام کے ذکر کی کیا قدر و قیمت ہے. اگر آپ کو سمجھنا ہے امام کے ذکر کی کیا قدر و قیمت ہے تو چلیے زیارت آل یاسین. سلام علیکہ، سلام علی آل یاسین، سلام ہو آل یاسین پر. آل یاسین کون؟ یاسین رسول خدا، آل یاسین آل رسول خدا. سلام ہو آل رسول خدا پر. السلام علیکہ، عجیب جملہ ہے. سلام علی آل یاسین، السلام علیکہ یا داعی اللہ و ربانی آیاتہ. سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ، آپ خدا کی طرف دعوت دینے والے ہیں، اور آیتیں آپ کے وجود کے صدقے میں اپنے معنی اور مضمون کو پائیں گی. مولانا یہ کیا کہہ دیا؟ آپ زیارت امین اللہ میں پڑھتے ہیں نا، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. مولا آپ نے نماز کو قائم کیا. جب آپ کے پاس مکبر نماز پڑھتے ہیں ایک آواز آتی ہے قد قامت الصلاۃ، نماز قائم ہو گئی. اس سے پہلے کیا ہوتی ہے نماز؟ نہیں، جماعت بیٹھی ہوتی ہے، زمین پر ہوتے ہیں. قد قامت الصلاۃ،
تمام کے تمام لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں. نماز اب قائم ہوئی ہے. نماز کب قائم ہوگی؟ جب جناب امیر پڑھیں گے. جناب امیر نماز کو حیات دیں گے. جناب امیر نماز کو زندگی دیں گے. اشہد انک قد اقمت الصلاۃ. اے جناب امیر آپ نے نماز کو قائم کیا. اگر آپ نہ پڑھتے نماز اور آپ کی اولادیں نہ پڑھتی, آپ کی زوجہ نماز نہ پڑھتی, یہ نماز بے جان مردہ کی صورت میں رہتی. السلام علیکہ داعی اللہ و ربانی آیات. السلام علیکہ دیان دین اللہ. مولا آپ وہ ہیں جو دین خدا کا حساب آپ لیں گے. آپ کا عمل جتنا بھی جائے گا وہ امام زمانہ کے ذریعے جائے گا. السلام علیکہ یا خلیفۃ اللہ و ناصر حق ہی. اے امام آپ خدا کے جانشین ہیں زمین پر. غور فرمائیے گا, رسول خدا کے بھی جانشین ہیں, امام عسکری کے بھی جانشین ہیں, لیکن خدا کے در یہ 12 کے 12 امام رسول خدا خدا کے جانشین ہیں خدا کی زمین پر. خلیفۃ اللہ ہے و ناصر حق ہی, اور آپ خدا کے حق کو چھین کر اس کے مقام پر لانے میں مدد کریں گے, خدا کے دین کی مدد کریں گے. السلام علیکہ یا دلیل ارادت. اے مولا امام زمانہ آپ خدا کے ارادے کی علامت ہیں. خدا کا ارادہ کہاں پر ہے, کس کے پاس ہے؟ امام عصر کے پاس ہے. تو مولانا ہم کو تو نہیں دکھ رہا کہ امام عصر کے پاس کون سا ارادہ ہے. یہ عقیدہ رکھو کافی ہے. آپ نے جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں. جہنم کو دیکھا ہے؟ نہیں. رسول خدا پر فرشتوں کو نازل ہوتے ہوئے دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا. تو گواہی کیوں دیتے ہیں کہ جنت حق ہے, جہنم حق ہے, رسول خدا حق ہے؟ مولانا اتنا شدید یقین ہے, اپنے وقت کے امام پر بھی اتنا ہی یقین رکھو. السلام علیکہ دلیل ارادت. السلام علیکہ خلیفۃ اللہ و ناصر حق ہی. السلام علیکہ یا حجت اللہ و دلیل ارادت ہی. السلام علیکہ حین تصبح و تمسی. سلام ہو آپ پر تمام کے تمام سلام. السلام علیکہ یا علم اللہ المسبوب. السلام ہو مولا آپ پر, خدا کا وہ علم ہے آپ جس کو خدا نے زمین پر نچھاور کیا ہے. وعدن غیر مکذوب. آپ خدا کا وہ وعدہ ہیں جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. السلام علیکہ میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ. اے مولا امام زمانہ آپ خدا کا وہ معاہدہ ہیں, میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ, جس معاہدے کو خدا نے خود لیا ہے اپنے بندوں سے اور اس پر تاکید بھی کی ہے. یہ معاہدہ خدا, میثاق خدا جانتے ہیں کہاں پر ہے؟ چلیے سورہ احزاب میں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ, وہ وقت یاد کرو جب خدا نے اپنے تمام کے تمام انبیاء سے میثاق لیا تھا. کیا میثاق لیا تھا؟ السلام علیکہ میثاق اللہ الذی اخذہ ووکدہ. سلام ہو آپ پر اے امام زمانہ کہ آپ خدا کا وہ معاہدہ ہیں جو خدا نے خود لیا بھی اور اس پر تاکید بھی کی. السلام علیکہ یا الغوث والرحمت الواصلۃ وعدا غیر مکذوب. آپ مدد ہیں, مددگار نہیں ہیں, آپ بذات خود مدد ہیں. ایک درود کی جگہ بنتی تھی ویسے مولا کی خدمت. اچھا یہ جو اس کو کہا گیا نا زیارت آل یاسین, یہ تو امام کی شان ہے, امام کا طور طریقہ ہے. ہم جیسا آدمی اگر کہے گا مجھ جیسا تو یہ زیارت تو لگتا ہے کہ تکلفاً کہا جاتا ہے. در حقیقت یہ تڑپ ہے, کسک ہے, ہوک ہے, ہلچل ہے, اظہار عشق ہے امام زمانہ کی بارگاہ میں اپنا. یہ بات ہی دوسری ہو رہی ہے. کتنی محبت کرتے ہو اپنے امام وقت سے کہ جو منتقم خون سید الشہداء ہے. ایک اور جملہ بتاؤں امام زمانہ کے بارے میں. سید الشہداء نے امام سجاد کو وصیت کی جاتے جاتے, یا علی ولدی لا یسکن دمی حتی یبعث اللہ المہدی. بیٹا سید سجاد سنو, میرا جو خون بہایا جائے گا نا کربلا کے میدان میں, اسی طرح سے بے چین رہے گا جب تک کہ خدا 12ویں کو یعنی مہدی کو ظاہر نہ کر دے. یعنی سید الشہداء کا خون بے چین ہے, تڑپ رہا ہے کہ کب میرا مہدی آئے گا تب جا کر امام کو سکون ملے گا خون کو امام کے. اب اس کی تشریح کیا ہے چھوڑ دیجئے پھر کسی اور وقت. اس کے بعد گفتگو ختم ہوئی. اب دیکھیے اب امام زمانہ کے وجود کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے.
السلام علیک حین تقوم، السلام علیک حین تقعد، السلام علیک حین تصلی، السلام علیک حین تقنت، السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک حین تحلل و تکبر، السلام علیک حین تصلی و تقنت، السلام علیک حین تصبح و تمسی، السلام علیک فی آناء اللیل و اطراف النہار۔ اے میرے امام، اب دیکھیے یہ وہ نہیں ہے کہ آپ بڑے تکلف سے بات کریں، تمہارا امام ہے۔ اگر یہ کہا جا رہا ہے قل اللہ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، تم سے کہا جا رہا ہے کہ پھاند پڑو، فنا کر دو اپنے آپ کو خدا کے وجود میں، تو یہ کیسے فنا ہوگا؟ یاد رکھیے ایک رستہ ہے، اس کے علاوہ سارے رستے باطل ہیں۔ وہی ہستی کہ جو عالم غیب میں ہے، حجت ابن الحسن، اس کی ذات میں جو فنا ہوگا وہ خدا کی ذات میں فنا ہے۔ جو اس کے مطابق چلے گا، دین کا نام کیا ہے آپ کے؟ اسلام، تشیع؟ نہ، دین کا نام ہے حجت ابن الحسن۔ لہذا السلام علیکہ حین تصبح و تمسی، السلام، مولا آپ پر سلام ہو جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ بیٹھتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ قنوت پڑھتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، آپ پر سلام ہو کہ جب آپ سبحان اللہ کہتے ہیں، آپ پر سلام ہو کہ جب آپ لا الہ الا اللہ، آپ پر سلام ہو کہ جب آپ تحمد و الحمدللہ کہتے ہیں، آپ پر سلام ہو جب آپ استغفر اللہ کہتے ہیں۔ کیا مطلب؟ یعنی اپنے امام کو استغفار کرتے ہوئے دیکھو، یہ مت سمجھنا تمہارا امام گناہ کی معافی مانگ رہا ہے۔ اپنے امام کو عبادت کرتے ہوئے دیکھنا، یہ مت سمجھنا کہ گناہ کی کثرت یا قلت کی وجہ سے تمہارا امام عبادت کر رہا ہے۔ یہ ہر حال میں ہو، اس پر سلام خدا ہے۔ حین تحلل و تکبر، السلام علیک حین تحمد و تستغفر، السلام علیک حین تصبح و تمسی۔ مولا جب آپ صبح ہوتی ہے نا، آپ کہاں پر ہیں مجھے نہیں پتا، آپ دمشق بی بی زینب کے روضے پر ہیں، مصر میں بی بی کسی شہزادی آقازادی کے روضے پر ہیں، کربلا، نجف، سامر، رکاز میں، مکہ، مدینہ۔ اور امام صرف انہی جگہوں پر نہیں ہیں، شمالی امریکہ میں کس جگہ ہیں، ہمالیہ کے کس پہاڑ کے دامن میں ہیں، جنوبی امریکہ میں کس مقام پر ہیں، ہمیں نہیں پتا کہاں پر ہیں، ہمیں نہیں پتا۔ جہاں بھی ہیں، جب آپ جس ٹائم، بچوں کے لیے جس ٹائم زون میں بھی تمہارا امام ہوتا ہے نا، جب وہاں صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے، السلام علیکہ حین تصبح، جب آپ کے اوپر صبح کا سورج طلوع ہوتا ہے تو مولا سلام ہے۔ کس کا سلام ہے؟ آپ کا سلام ہے؟ نہیں، یاد آیا آپ کو درود والی مجلس میری؟ اگر سمجھا کہ رسول خدا میرے درود کے محتاج ہیں، تم نے درود ہی نہیں پڑھا، ایمان رکھو کہ طہارت ان تک وہاں سے آئی ہے۔ ہمارے نہ درود کی ضرورت ہے، نہ نمازوں کی، نہ زیارت کی، نہ نذر کی، نہ ماتم کی، نہ گریہ کی۔ اگر ضرورت ہے تو تم کو ہے، اس کو نہیں ہے۔ لہذا سنیے اس بات کو، جب آپ صبح ہوتی ہے، السلام علیکہ فی آناء اللیل و اطراف النہار، رات کو جتنے پہروں میں، رات کے ٹائم کو جتنے چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں تقسیم کیا جائے، مولا آپ پر سلام ہے۔ دن کے حصوں کو جتنا تقسیم کیا جائے چھوٹے سے چھوٹے حصوں میں، آپ پر سلام ہے۔ سارے سلام ہو گئے نا؟ نہیں، اگلا جملہ سنیے، السلام علیکہ بجوامع السلام۔ مولا سلام ایک ہے، لیکن اس کے جتنے کلرز ہیں نا، اس کے جتنے ڈائمنشن ہیں، جو تصور ہم کر سکتے ہیں، جو نہیں کر سکتے، وہ سب کا سب آپ کی ذات پر نثار ہے۔ لہذا جس شہزادے کا آج ذکر ہے، اس شہزادے کے بارے میں کیا کہا جائے اور کس طرح سے گفتگو کی جائے۔ امام نے عجیب مرحلہ ہے کہ
عقیل جاؤ ایک ایسی خاتون کو ڈھونڈو ولدت الفحولہ تلد غلامن فارسہ، ایسی خاتون کو ڈھونڈو میرے نکاح کے لیے کہ جس کے آبا و اجداد میں بہادر شہسوار ہو، تاکہ اس کے وجود سے مجھے ایک ایسا لڑکا مل سکے جو بہادر شہسوار ہو۔ آپ سمجھ گئے کس کی بات ہو رہی ہے؟ ام البنین کے چاند کی نہیں، ام البنین کے چاند کی نہیں، بنو ہاشم کے چاند کی۔ ایک دفعہ، اب کیا گفتگو کی جائے مولا کے بارے میں، بس ذکر الہی کی بات چل رہی ہے نا۔ ابو الفضل عباس کی زیارت پڑھی ہے آپ نے؟ وہاں جانتے ہیں کیا جملہ ہے؟ رفع ذکرک فی علیین، اے مولا عباس خدا آپ کے ذکر کو اعلیٰ علیین میں بلند کرے۔ اعلیٰ علیین جانتے ہیں کیا ہے؟ رسالت مآب، شہزادی کونین، حسنین، امام سجاد، تسلسل امامت، جعفر طیار، حمزہ، خدیجہ، ابو طالب، ہاشم، عبد المطلب، عبد مناف، ابراہیم، اسماعیل، یہ سب کے سب علیین میں ہیں۔ مولا عباس آپ کا جب ذکر ہوتا ہے نا ان ہستیوں کے درمیان تو بڑھ بڑھ کے ہوتا ہے اور بڑے بلند و بان طریقے سے ہوتا ہے۔ جس ہستی کا ذکر اعلیٰ علیین میں ہو اس طرح سے کہ کیسے اس کی شہادت پڑھوں میں۔ مختصر کرتے ہوئے بس ایک دفعہ حسین نے دیکھا کہ سامنے کڑی الجوان کھڑا ہے اور مقتل کا یہ جملہ فاستأذن العباس اخاہ الحسین۔ اب عباس نے حسین سے مرنے کی اجازت مانگی۔ جملہ جانتے ہیں اب کیا ہے مقتل میں؟ کہ جو عباس نے مولا حسین سے مرنے کی اجازت مانگی۔ عجیب جملہ، یہ نہیں کہ مجھے مرنے کی اجازت دیجیے، عجیب ڈھکے چھپے لفظوں میں گفتگو کی۔ مولا لقد یضیق صدری، مولا عباس کا سینہ پھٹ رہا ہے۔ اس جملے کا مطلب سمجھے آپ کیا ہے؟ اس جملے کا پس منظر کیا ہے جانتے ہیں؟ کہ جب لشکر اشقیہ نے دیکھا اب مردوں میں سب مر چکے ہیں، 30,000 کا لشکر گھوڑا دوڑاتا ہوا خیام تک آتا تھا، ٹاپوں کی دھمک سے بیبیوں کے کانوں میں آواز پہنچتی تھی، بیبیوں کے دل دہلتے تھے کہیں ہمارے امام کو کچھ نہ ہو جائے۔ عباس نے جب یہ دیکھا کہ ٹاپوں کی دھمک اتنے قریب آ چکی ہے تو فرمایا لقد یضیق صدری، یا ابن رسول اللہ اب سینہ پھٹ رہا ہے، برداشت کی طاقت نہیں۔ کیوں برداشت کی طاقت نہیں ہے؟ اس وجہ سے برداشت کی طاقت نہیں ہے کہ عباس جیتے جی یہ دیکھے کہ شہزادیاں سیدانیاں ڈریں اور عباس زندہ رہے۔ مولا نے عجیب جملہ کہا فَاطْلُبْ لِهَٰؤُلَاءِ الْأَطْفَالِ قَلِيلًا مِنَ الْمَاءِ، عباس جا رہے ہو بچوں کے لیے تھوڑا سا پانی لے لو۔ علم اٹھایا، مشکیزہ حمائل کیا، تلوار ہاتھ میں لی، ذوالجناح پر بیٹھے اور ذوالجناح پر بیٹھ کر میدان کا رخ نہیں کیا، نہر کا رخ کیا۔ میں کہوں گا ذوالجناح پہ بیٹھ کے عباس نہیں گئے فرات تک، زینب کی جان نکل چکی ہے۔ بچے مقاتل کے مطابق دروازے خیمہ پر آ گئے اور بعض بھتیجیوں نے کہا کہ بچوں دروازے خیمہ پر آ جاؤ، میرا چچا بہت بہادر ہے ابھی پانی لے کر آئے گا۔ بچے دروازے خیمہ پر انتظار کر رہے ہیں۔ دیکھیے قاسم نے ازرق شامی کے پہلوانوں کو بیٹوں کو بلایا، ایک ایک پہلوان کو بلایا، قاسم نے جنگ کی ہے، علی اکبر نے جنگ کی ہے پہلوانوں کو بلا کر۔ عباس نے کام نہیں کیا، کیوں؟ مولا کا حکم تھا سیدھے جاؤ فرات پر پانی لے کر آؤ۔ چھٹے امام نے فرمایا چچا جان لعنت ہو اس پر جو آپ کے اور فرات کے درمیان حائل ہوا۔ ایک دفعہ مولا فرات کے کنارے پہنچے، شریعہ میں داخل ہوئے، مشکیزہ بھرا، لشکر کو چیرتے ہوئے گئے۔ کتنے زخم لگے ہیں مجھے نہیں پتا۔ ایک دفعہ ارباب مقاتل نے عباس کی زبان سے ایک شعر کو نقل کیا، پانی کو اٹھایا۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سکینہ کی پیاس یاد آئی؟ سکینہ کی پیاس کو بھولے کب تھے مولا جو پیاس یاد آتی؟ عباس نے ایک جملہ کہا یا نفسو امن بعد الحسین ہونی وبعدہ لکنت ان تکونی، هذا حسین وارد المنونی وتشربین بارد البعینی
تاللہ ما ھذا خصال دینی. اے عباس کیا تیرا ارادہ ہے کہ حسین کے بعد بھی زندہ رہے گا؟ عباس اگر تو بچ گیا نا اور حسین کے بعد زندہ رہا تو حسین کے بعد زندگی میں کوئی مٹھاس نہیں. عباس کیا تو پانی پیے گا؟ تو پانی پینا چاہتا ہے؟ اس حال میں پانی پیے گا کہ فاطمہ کا بیٹا اس کے ہونٹ خشک ہو چکے ہوں. کیا تو پانی پیے گا؟ اور یہ کہہ کر فرات پر پانی کو دے مارا تاللہ ما ھذا خصال دینی. خدا کی قسم میرا یہ دین نہیں ہے. میں جملے کا ترجمہ کروں، شیر ام البنین کی تاثیر نہیں ہے. یہ تشریف فرما ہوئے ذوالجناح پر، ایڑ لگائی، اب جنگ نہیں کر رہے، درخت کھجور کے درختوں کی اوٹ لے کر مولا خیمگاہ کا رخ کر رہے ہیں. کیوں؟ سکینہ پیاسی ہے، رقیہ پیاسی ہے، حسین کی بہنیں پیاسی ہیں، سیدانیاں پیاسی ہیں. جلد از جلد جا کر میں پانی پہنچاؤں. ایک دفعہ اچانک ایک آواز آئی، واللہ ان قطعتم یمینی انی احامی ابدا عن دینی وعن امام صادق الیقینی نجل النبی الطاہر الامینی. تم لوگ اگر میرا دائیں ہاتھ بھی کاٹ دو گے میں اپنے امام کی مدد کرتا رہوں گا. حسین کے کانوں میں شاید آواز پہنچی، یعنی بھیا عباس کا دائیں ہاتھ قطع ہو گیا. آگے بڑھے، بایاں ہاتھ منقطع ہوا، کئی سو تیر چلے، مشکیزے پر لگے، مشکیزہ چھدا، پانی بہا. میں ایک جملہ کہوں تم سے، ایک مجتہد کا جملہ ہے، فقیہ کا جملہ ہے. وہ فقیہ یہ کہتا ہے اگر عباس کے ہاتھ سالم ہوتے، مشکیزہ بہہ چکا ہوتا، ام البنین کا چاند تلوار اٹھاتا، گھوڑے کا رخ موڑتا، لشکر یزید سے جنگ کرتا، مر جاتا، خیمے نہیں جاتا. اگر ہاتھ کٹ چکے ہوتے، مشکیزہ صحیح و سالم ہوتا، کسی طرح رینگتے ہوئے سینے کے بل رگڑ کھا کر خیمے تک پہنچتا. مجھے یہ بتاؤ تمہارا مولا کرے تو کیا کرے؟ ہاتھ قطع ہو چکے ہیں، مشکیزہ چھن چکا ہے. فبقی علی فرسہ متحیرا صلی اللہ علیہ یا ابا الفضل عباس. اے علی نجف سے اٹھو، کربلا تمہارا بیٹا ہاتھ